الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ محمد کی آیت ہے ہمیں ارشاد فرمایا کہ کیا ان قریب جب تمہیں حکومت ملے تو کیا ایسے نہیں ہوگا کہ جب تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد ڈالنے لگ جاؤ اور رشتے ناطے توڑ ڈالو. رشتے ناطے، جن چیزوں کو جن کے ساتھ اللہ نے ملنے کا حکم دیا، جن کے ساتھ صلہ کا حکم دیا گیا ملنے کا، ان سے تم رشتوں کو توڑ ڈالو، قطع رحمی کرنے لگ جاؤ. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو رحم یعنی صلہ رحمی یا رشتہ داروں سے حسن سلوک، ان کا سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ کہ رحم کا جو لفظ ہے، صلہ رحمی جو کہا جاتا ہے، رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت میں ایک بات یہ کہ اپنے نام سے الرحمن اور الرحیم جو رحمت، اس سے یہ اس کا اشتقاق ہے جو اس سے نکلا، جیسے کہ یعنی حدیث میں آتا ہے الرحیم رحمان، اسی سے رحم پہلے 3 حرف ہیں، رحمان یا رحیم، یعنی رحمان سے نکلا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس کو ملایا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اس سے جڑے گا، اور جس نے اس کو کاٹا یعنی رحم کو کاٹا یعنی قطع رحمی کی، اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ، اس سے قطع تعلق کرے گا. یہ جو رحم ہے، اس کے بہت زیادہ اہمیت اسلام میں آئی ہے صلہ رحمی کی. ہمیں خاص پہلو سے صرف آج اس کو دیکھیں گے، اور وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ یہ ایک معروف بات ہے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، جو بھی جن سے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا کہ ان سب سے حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اس قدر یہ ایک چیز ہمیں زیادہ نظر آنے لگ گئی ہے معاشرے میں کہ رشتہ داروں کے درمیان لڑائیاں، اور بہت سی وجوہات اس کی ہوتی ہیں، اور وہ لڑائیاں چھوٹی لڑائیوں سے لے کے بڑی بڑی لڑائیوں تک، حتیٰ کہ آخری درجے تک لڑائیاں پہنچ جاتی ہیں. قریب ترین رشتہ دار ان میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ کبھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں تھے. ایک بڑی خطرناک یہ چیز ہے جو کہ معاشرے میں نظر آنے لگی ہے. جس طرح لوگ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہ جو اس قسم کی لڑائیاں وہ یعنی رشتے ناطے توڑنا، یہ بھی اس میں زیادہ ہوتا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان اسباب پہ بات کریں، پہلی بات اس میں ایک مختصر سی اس کی تمہید کے طور پہ یہ کہ وہ کون سے رحم ہیں، وہ کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. یہ علماء نے اس کو ایسے بیان کیا کہ جو بھی آپ کے ماں یا باپ کی طرف سے جن لوگوں سے بھی رشتہ ملتا ہے سارے رحم میں آتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کی حد یہ بیان کیا کہ چوتھی پشت یعنی آپ کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ اور ان کے باپ، چوتھی پشت اس سے نیچے جتنی بھی ان کی اولاد ہے وہ سارے رحم میں آتے ہیں. ظاہر ہے جتنا ان سب سے یکساں طور پہ صلہ رحمی کرنا نہ ہی ممکن ہے نہ ہی مطلوب ہے. جس کا قریبی تعلق ہے اتنا زیادہ اس سے صلہ رحمی ہوگی. جتنی والدین کے ساتھ ہوگی اتنی بہن بھائیوں سے نہیں ہوگی، جتنی بہن بھائیوں سے ہوگی اتنی آگے مثلا چچا سے نہیں ہوگی یا کزن سے نہیں ہوگی. تو جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی زیادہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جو اگلی سٹیج ہے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کے ساتھ مطلوب ہوگا. لیکن یہ سارے رشتے اس کے صلہ رحمی کے اندر آتے ہیں، ماں یا باپ کے جو تعلق سے جو بھی رحم ہے. اسی طرح اپنی اولاد ہے، اپنے بہن بھائی، ان کی اپنے بہن بھائیوں کی اولاد، وہ بھی سب صلہ رحمی میں آتے ہیں. تو یہ درجہ بدرجہ جو ہے ان میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی سالانہ ہوگی، یعنی کسی کی جو خبر گیری ہے ان کے ساتھ تعلق سالانہ ہوگا، کسی کے ساتھ ماہانہ ہوگا، کسی کے ساتھ ہفتے وار، کسی کے ساتھ روز کا تعلق ہوگا. تو جیسے جیسے اس کا درجہ ہے، کسی کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے ہوگا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوگا، یہ اس سے اگلا درجہ ہے، ٹیلی فون کے ذریعے بات کر کے ہوگا. کسی کے ساتھ اس سے بھی اگلے کہ آپ جا کے اس کی زیارت، اس کو وزٹ کریں گے، اس سے مل کے، یہ صلہ رحمی کے جو یعنی اور اگلا درجہ اس کے ساتھ قائم کیا جائے گا. تو اس طرح سے مختلف صورتیں ہیں صلہ رحمی کرنے کی. اور پھر اس کی صورتیں کیا ہوں گی صلہ رحمی کی؟ جس طریقے سے بھی آپ معروف ان تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی نیکی کر سکتے ہیں، حسن سلوکی ان کے ساتھ
کر سکتے ہیں وہ صلہ رحمی کے اندر داخل ہے. جس طرح بھی آپ نے رشتہ داروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، ان کی خبر گیری کرنا، حالات معلوم کرنا، ان کے جو اگر وہ محتاج ہیں ان پہ خرچ کرنا، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، آدمی خود اپنے اشاروں میں دیکھ سکتا ہے. تو ساری جو بھی اس میں صورتیں آتی ہیں سب کے ساتھ یہ یعنی سب کو استعمال کرتے ہوئے صلہ رحمی کی جائے گی. یہ صلہ رحمی میں جو قطع رحمی جو اس کا الٹ ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے جو شروع میں نے تلاوت کی کہ تمہیں اگر حکومت دے دی جائے گی تو ان قریب یہ ہوگا کہ تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد ڈالو گے اور صلہ رحمی یعنی قطع رحمی کرنے لگ جاؤ گے. اور حدیث میں آیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس قسم کی اور بھی دیگر بہت سی اس میں یعنی احادیث نصوص ہیں. ہم جس موضوع پہ ہم اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے وہ یہ کہ جو صلہ رحمی کو ختم کرنے والی چیزیں یا جو رشتہ داروں کے درمیان لڑائی ڈالنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے، ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے. اور آپ عمومی طور پہ دیکھیں گے جیسے آگے جو چیزیں آئیں گی کہ عموماً اگر ان سب چیزوں کو جمع کیا جائے تو یہ ساری چیزیں شریعت کی مخالفت ہیں. یعنی انسان جب شریعت سے معاملات میں، دوسروں کے ساتھ میل جول میں، جس چیز میں اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اللہ کی جو فرامین ہے ان سے روگردانی کرتا جائے گا، وہاں اس کے معاملات خراب ہوتے جائیں گے. صرف اللہ کے ساتھ تعلق خراب نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ تعلق بھی اس کا خراب ہو جائے گا. خود غرضی، مادہ پرستی اس کے اندر آ جائے گی. پھر وہ اس لیے سے صلہ رحمی کرے گا کہ کل کو اس کی طرف سے بھی کوئی فائدے کی امید ہے، یعنی بے غرض ہو کے وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا بلکہ مفاد کی خاطر صلہ رحمی کر رہا ہوگا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اصل میں وہ نہیں جو کہ مکافات عمل کے طور پہ صلہ رحمی کر رہا ہو، بلکہ اصل میں وہ ہے جو اگر اس کا رحم کاٹا جائے، اس سے قطع تعلق کیا جائے، پھر بھی اس سے جڑے، کیونکہ وہ اس لیے صلہ رحمی کر ہی نہیں رہا کہ اگلے نے کی ہے نہیں کی، وہ اس لیے کر رہا ہے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے کرنی ہے. یہ کرے نہ کرے اس کے عمل اس کے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا. تو اس کا اپنا کوئی اس میں مفاد پیش نظر نہیں ہوگا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش کرنے وہ دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں. ان اسباب میں سے جو ایک سبب، پہلا سبب جو نظر آتا ہے قطع رحمی کا یا رشتہ داروں کے درمیان لڑائیوں کا، وہ حسد ہے. ایک کو نعمت ملی ہے تو دوسرا اس پہ حسد کرتا ہے کہ اس کو کیوں نعمت ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. ایک بہن دوسری بہن پہ اس لیے حسد کرتی ہے کہ اس کے شوہر کی تنخواہ اس کے شوہر کی تنخواہ سے زیادہ ہے. یا بعض دفعہ ایک ہی خاندان میں دو گروپ بن جاتے ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ سے حسد کرتا ہے، یا ایک جو چچا کی اولاد ہے وہ دوسرے چچا کی یعنی اپنے چچا کی اولاد سے وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کے باپ کو مثلا وہ فلان اللہ نے کسی نعمت سے کیوں نوازا جو کہ ان کے باپ کو جس سے کہ نہیں نوازا گیا. اس طرح سے حسد یعنی آپ کو یہ بہت طرح سے بہت صورتوں میں خاندانوں میں نظر آئے گا. اور یہ نیکیوں کو ایسے کھا جانے والی چیز ہے، حسد جو ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کو کھایا جاتا ہے. یہ حسد میں بندہ غور کرے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے کسی کو تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو وہ نعمت ملی ہے، اللہ نے اس کے لیے رزق زیادہ لکھا ہے، تم اس پہ حسد کر رہے کہ اس کو کیوں زیادہ ملا ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تمہیں مل رہا ہے، جو اس کا نصیب لکھا ہے اس کو مل رہا ہے. یعنی حسد کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہیں، رزق کی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے ان کی معیشت ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا اس دنیاوی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ان کو درجات میں ایک دوسرے پر برتری دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یعنی اوپر کرتا ہے نیچے کرتا ہے، برتری دیتا ہے، کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے دوسرے کو اس نعمت سے نہیں نوازتا. یہ تو دارالامتحان ہے، کسی کو دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو نہ دے کر آزمایا جا رہا ہے. حسد کرنا یہ ایک بہر المعروف یعنی ایک قباحت ہے، لیکن یہ ایک بڑی وجہ ہے یعنی قطع رحمی کی. اسی طرح ایک اور وجہ جو نظر آتی ہے وہ چغل خوری ہے، نمیمہ. یعنی ایک بات کو سن کے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، ایک رشتہ دار کی بات دوسرے رشتہ دار تک پہنچانا اس لیے تاکہ ان کے درمیان لڑائی ڈال دے. ایک کی بات سنی دوسرے کو جا کے بتایا وہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے، اس کی بات سن کے وہ اس کو جا کے بتایا یہ کہہ رہا ہے، اس لیے آپس میں لڑائی ڈالے. یہ ایک یعنی شیطانی جو اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو تسکین ملتی ہے
کبھی ان کے درمیان لڑائی ڈال کے، ورنہ ایک سچا مومن ہے اس کو اس بات سے کبھی خوشی نہیں ہو سکتی دو کے درمیان لڑائی ڈال کے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی وعید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو یہ چغل خور ہوتا ہے بندہ ان کی بات نہ مانے. ایک تو چغل خور خود اس کے لیے وعید آئی، لیکن جو چغلی سنے، جس کے پاس چغلی کی جائے، اس کو بھی کہا گیا کہ تم ہر چغل خور کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا پڑو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. سورہ قلم میں فرمایا کہ تم اطاعت نہ کرو ہر کثرت سے قسم کھانے والے اور ذلیل شخص کی، جو کہ تانے دیتا ہے اور چغل خور ہے. مشاء بنمیم، چغل خوری کرتا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چغل خور ہے اس کی اطاعت کرنے، اس کے پیچھے لگنے سے منع فرمایا. اگر آدمی ہر چغل خور کے پیچھے لگ جائے پھر تو کوئی اس کا محبوب کوئی شخص رہے گا نہیں جس کو کہ چغل خور چھوڑیں گے، جس کے اور اس کے درمیان لڑائی ڈالنا کی یعنی کوشش نہیں کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو وعید سنائی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ان میں سے اور تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اس بات پر عذاب دیا جا رہا ہے کہ کان یمشی بین الناس بالنمیمہ، تو وہ لوگوں کے درمیان چغلی کیا کرتا تھا. یہ عذاب قبر کی جو وجوہات ان میں سے بھی ایک ہے چغلی کرنا. بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہے قطع رحمی کی. اسی طرح کئی ایسی عادتیں جو کہ شریعت کے مخالف ہوتی ہیں. مثلا لڑکی پر یہ لازم کر دینا کہ اس نے اپنے خاندان میں کسی اور لڑکے سے شادی کرنی ہے، وہ چاہتی ہے نہیں چاہتی، اس کی یہ مجال نہیں ہو سکتی، اتنا اس پہ معاشرتی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اس کی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ انکار کر دے. کہ اس نے جب یعنی کافی پہلے سے شادی کی جو سٹیج ہے اس سے پہلے سے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہونی ہے اور وہیں پہ ہی ہونی ہے. اس لڑکی سے ایک رسمی طور پہ پوچھا جائے تو اور بات ہے، ورنہ اسے پوچھنا بھی اصل میں حقیقی طور پہ پوچھنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا تھا. اس کی اس کے ساتھ بنتی ہے نہیں بنتی، یا اگر وہ خواہ جس کے ساتھ شادی طے کی جا رہی ہے اس کے اخلاقی طور پہ دینی طور پہ ویسا اگر وہ شخص نہیں ہے جو کہ یعنی جو کہ قابل قبول ہو، لیکن ان چیزوں سے صرف نظر شادی طے کر دی جاتی ہے تو کر دی جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مجبور کرے ایسی چیز کے کھانے پر جو کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا، جو اس کی طبیعت نہیں ہے، یہ والد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کو مجبور کرے کہ ایک ایسی چیز کھائے جس کا کہ وہ اس کی اشتہا نہیں ہے، جو اس کا دل نہیں چاہ رہا. تو بدرجہ اولا اس سے کہیں بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو ایسی چیز پر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس بات پر مجبور کرے ایسی لڑکی سے شادی کرے جہاں اس کا دل نہیں چاہ رہا، یا اپنی بیٹی کو مجبور کرے کہ ایسے لڑکے سے شادی کرے جہاں اس کا دل نہیں چاہ رہا، جہاں اس کا دل نہیں مانتا. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ لڑکی بہت ممکن ہے کہ اپنی مصلحت کو نہ سمجھ پا رہی ہو، اسی لیے شریعت نے ولی کا جو یعنی تصور ہے وہ ہمیں دیا، اس کو لازمی قرار دیا نکاح میں کہ لڑکی کا جو نکاح ہے وہ ایک ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. لڑکی خود سے اپنا نکاح نہیں کرے گی، اس لیے کہ ممکن ہے ایک لڑکا اس کو دھوکے میں ڈال کے پھسلا کے یعنی ایک جھوٹے باغات دکھا کے تو ایک لڑکی جو اس کی طرف مائل ہو جائے ممکن ہے، جس کی اگر ایک اور آدمی درمیان میں اس کا بڑا جو درمیان میں ولی کے طور پہ سرپرست کے طور پہ وہ ان باتوں کو اور دوسرے زاویہ دیکھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس لڑکی کو سمجھا سکتا ہے، روک سکتا ہے اس سے. تو ولی کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جو مناسب ترین رشتہ، ایسا رشتہ جو دینی اخلاقی اعتبار سے جو بہترین ہو اس کا انتخاب کرے اور اس میں کوشش کرے کہ وہاں پہ اس رشتے سے یہ جو لڑکی کی بات جو طے ہو جائے. اور لڑکی کو منانا، اس سے بات چیت کرنا، یہ یعنی بات درست ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن اس کو مجبور کرنا کہ وہ اس کی طرف سے صریح انکار ہے پھر بھی مجبور کرے یہیں شادی کرنی ہے تو یہ ولی کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے صرف اس کی ذمہ داری ہے وہ اچھے رشتے کا انتخاب، اور صرف وہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ دونوں جو اطراف ہیں آپس میں ان کی یعنی بن جائے اور وہ ایک دوسرے سے رشتے زواج منسلک ہونے میں مان جائے. یہ اگر اس بات پر مجبور کیا جائے تو یہ بھی قطع رحمی آپس میں لڑائیوں کی ایک لازمی ایک وجہ بنتی ہے رشتے داروں کے درمیان. اور باپ کو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے جو ایسا لڑکا جو کہ دیندار اس کو نظر آ رہا ہے اس کو یعنی اس کی تصویر اچھی اس کو محبوب
بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس کو کوشش کرے کہ وہاں پہ رشتہ جو ہے وہ طے پا جائے، اس کی جو اس کے تابع لڑکی ہے اس کا، جہاں پہ وہ سب سے بہتر سمجھ رہا ہے کہ دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جہاں رشتہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی ایک اور جو فساد کا یا لڑائیوں کی وجہ ہوتی ہے، اولاد کے درمیان عدل نہ کرنا ہے۔ یہ بھی ان کے آپس میں بھائیوں کے جو نفرت پیدا ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور ان اولاد کی والدین کے خلاف بھی نفرت پیدا ہونے کی ایک یہ وجہ ہوتی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت بشیر، وہ اپنے بیٹے کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو اس بات پہ انہوں نے گواہ بنانا چاہا کہ انہوں نے جو ہدیہ کوئی بڑا تحفہ ان کو دیا تھا، ہبہ کیا تھا، اس بات پہ کہ ان کو یہ فلاں چیز ہبہ کر دی ہے، اس بات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی کہ اس بات پہ آپ گواہ بن جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری اور بھی اولاد ہیں؟ کیا تم نے اپنے سارے اولاد کو اسی طرح ہی ہبہ کیا ہے، عطیہ اسی طرح ہی تم نے تحفہ، یہ جو تم بڑا اس کو تحفہ دے رہے اسی طرح ساری اولاد کو دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں فإنی لا اشہد علی جور، کہ پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا کہا کہ دوسری روایت میں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ اور پھر انہوں نے ان کو متنبہ بھی کیا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوکی میں یکساں ہوں؟ یعنی اگر تم اب یہ جو تم کر رہے ہو کہ صرف اس کو ساری اتنا بڑا تحفہ دے رہے ہو باقیوں کو نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے ان کے دل میں فساد ڈلے گا، تمہارے ساتھ جو حسن سلوکی ہے اس میں بھی فرق آئے گا، تو ایک کو دے رہے دوسروں کو اس سے محروم رکھ رہے ہو۔ تو جب بھی تحفے تحائف کا معاملہ ہے، جب کوئی ہدیہ دینے کا معاملہ ہے، تو اس میں برابری ضروری ہے اولاد کے درمیان۔ جہاں ضرورت کی بات ہے وہ اور بات، ایک بیٹا ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، اس پہ 10 لاکھ ریال بھی لگ گئے، یہ یہاں برابری نہیں ضروری ہے۔ ایک کی شادی کا مرحلہ آ گیا، اس کی شادی پہ کچھ خرچے آ رہے ہیں، دوسرا بچہ بھی چھوٹا ہے، تو اس طرح جو ضرورت کے تحت ہے وہ اس میں برابری نہیں ہوتی۔ لیکن جو ایک ویسے آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ سب کو ہدیہ دینا ہے، سب کو 5-5 ہزار ریال مثلاً دینا ہے، یا کوئی بھی جتنا بھی کوئی دینا ہے، اس میں برابری ضروری ہے اولاد کے درمیان، ورنہ ہی ان کے درمیان جھگڑوں کا باعث بنتا ہے، تو اس کو اس حدیث میں ظلم قرار دیا گیا۔ اسی طرح جو مالی طور پہ شراکت داری ہے، یہ بھی جھگڑوں کا ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان جو آپس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ صاد میں یہ بتایا کہ اکثر جو شراکت دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ بہت سے جو شریک ہیں، ساجی ہیں، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ یہ واحد چیز ہے جو آدمی کو زیادتی سے روکے رکھ سکتی ہے، جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے کیا۔ اور پھر آگے یہ بیان کیا کہ کتنے لوگ ہیں ایسے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، تھوڑے ہیں، ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ تو اکثر جو لوگ ہیں وہ خواہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے، دوسروں کے ساتھ جب ان میں شراکت داری کا معاملہ آتا ہے تو جو خلطاء بن جاتے ہیں، شراکت دار بن جاتے ہیں، تو ایک دوسرے پہ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تو بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپس میں جو رشتہ داروں کے درمیان اس طرح کی پارٹنرشپ شروع ہوتی ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، کوئی دستاویز نہیں لکھی جاتی، کہا جاتا ہے نہیں ہمیں پتہ ہے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم تو اتنے بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے مفاد میں عزیز ہے، تو بغیر کسی تحریری چیز کے وہ ایک دوسرے بڑے بڑے معاملات جو ہیں ان کو طے کر لیا جاتا ہے، اور پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ بعد میں جب معاملات آگے چلتے ہیں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں، جو کہ ایک نہایت سیدھا سا معاملہ ہے، بہت سیدھا سا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو پیسے دیے، جب وہ وقت گزر گیا اس نے آپ کو واپس کر دیں، قرض میں استعادہ تو نہیں کچھ شامل۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو لکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، آیت دین جو سورہ بقرہ کی آخر سے 5ویں آیت غالباً بنتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جزاک اللہ خیر، حکم دیا کہ دین کو جب تم قرض کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھا کرو۔ تو آگے اس کی پورا جو پروسیجر بتایا گیا، اس کے احکامات تفصیلی دیے گئے، اس کے لکھنے کے تعلق سے کون لکھے کون لکھوائے۔ تو اگر قرض کا لکھنا ضروری ہے تو یہ جو شراکت داری اور مختلف جو قسم کے یعنی پارٹنرشپ کی جائیں، اس کا تو کہیں زیادہ ضروری ہے، اس سے کہیں پیچیدہ یہ معاملات ہوتے ہیں جو پارٹنرشپ کے ہیں۔ اس میں کتنی کس کی ریشو ہے، کتنی حصہ داری ہے، اور پھر ممکن ہے رہن ہو، ممکن ہے وکالت ہو، آتھرائزیشن، اور یعنی
کتنے قسم کے اس میں معاملات آتے ہیں پارٹنرشپ میں، جو کہیں ضروری ہے کہ ان کو لکھا جائے. اس بات پر نہیں رہنا کہ ہم تو آپس میں رشتے دار ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، اس وجہ سے ہم نہیں لکھ رہے. یہ اس لیے لکھیں کہ اللہ کا حکم ہے. جب دوسرا کہے کہ تمہیں میرے پہ اعتماد نہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہو لکھنے کے لیے، سائن کرنے کے لیے؟ تو کہیں گے نہیں مجھے اعتماد ہے، اللہ نے کہا اس لیے ہم لکھ رہے ہیں. اور آئندہ اس کی وجہ سے جب یہ مال سامنے نظر آتا ہے، اس کی چمک دمک نظر آتی ہے، بندے کا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے. جب وہ چیز لکھی ہوتی ہے تو بہت دفعہ وہ اس کی وجہ سے حقوق محفوظ رہتے ہیں، جو یعنی آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ ہونے سے بچ جاتی ہیں. ایک ثبوت، تحریری ثبوت جو وہ سامنے ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور جو وجہ ہے رشتہ داروں کے درمیان لڑائیوں کی، جس کو کہ اور یہ ساری وجوہات اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے درمیان لڑائیاں یہ ظاہر اسلام کی منافی چیز ہے. اسلام سے رحمی کا حکم دیتا ہے، اور یہ سب قطع رحمی ان سب لڑائیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک اور جو وجہ وراثت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم میراث کے، وراثت کے مال کو سارا سمیٹ کر کھائے جاتے ہو، اور مال سے جی بھر کے محبت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت بتائی. وراثت ملتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ حصہ اس کے آ جائے، دوسروں کا حصہ بھی وہ لے لے. یہ اللہ کا خوف ہی جو اس کو اس سے روکے رکھ سکتا ہے، ورنہ اس کا جی یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ وہ سمیٹ لے. اور مال سے تم محبت کرتے ہو جی بھر کے، حبًا جمًّا، جی بھر کے محبت کرتے ہو. یہ انسان کو مال کی جو محبت ہے وراثت کی کرنے سے جو اس کو ملتا ہے، اس کی محبت اس کو حق سے ہٹا دیتی ہے. لڑائی جھگڑا کرنے میں، دوسروں کا مال غصب کرنے پہ اس کو یعنی اکساتی ہے. مثلا اگر باپ کی ایک کمپنی تھی، اس میں اس کے ساتھ ان میں سے اس کمپنی میں کچھ اولاد، اس کی اولاد میں سے کچھ کام کرتے ہیں، کچھ نہیں کام کرتے. خاص طور پہ اس کی بیٹیاں مثلا ساتھ نہیں، ان میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. باپ فوت ہو جاتا ہے، وہ جو کام نہیں ساتھ، جن کا کوئی اس کے ساتھ لین دین نہیں ہے، جو عملی طور پہ اس میں شریک نہیں ہے، وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنا جو حصہ ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو ان کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں حصہ باقی رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو باقی بھائی ہیں ان کی اس میں مفاد ہوتا ہے کہ یہ ادھر رہیں گے تو زیادہ پیسہ ہے، یعنی فیملی سے باہر نہیں جائے گا، یا اور کسی بھی قسم کا ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے. اس وجہ سے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ شریعت نے جو ان کو حق دیا ہے کہ وہ باہر، کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ پارٹنرشپ قائم کیا، وہ کبھی تاحیات نکل نہیں سکتا اس سے. اگر وہ اپنا حصہ فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ فروخت کر سکتا ہے شرعی طور پہ. اس کو اجازت، ہاں اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ، لیکن یہ ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں، آپ اس کے مثلا مجلس ادارت میں آ سکتے ہیں، سارے بجٹ دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ اصرار کرے کہ نہیں میں نے اس میں حصہ داری اپنی باقی نہیں رکھنی، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وراثت میں جو حصہ ملے، اس میں اگر کوئی اپنا حصہ، اس خاص حصے نکلنا چاہتا ہے، اپنے اس کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ قیمت وصول نہ کرنے دی جائے، اس کو نہ نکلنے دیا جائے، تو یہ بھی ایک قطع رحمی کا سبب بنتا ہے، لڑائیوں کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے جو بعض دفعہ تو یہ مالی وجوہات نہیں ہوتی، بعض دفعہ تو صرف ایک ضد اور انفرادی رائے کو تھوپنا یہ ایک وجہ ہوتی ہے. ایک گھر ہے، باپ کا گھر ہے، باپ فوت ہو گیا، وہ گھر سب اس میں شریک ہو گئے، اس کے ورثہ کے نام ہو گیا. اب جو اس میں کچھ ورثہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ اس میں سے نکال لیں، انہوں نے کہیں اور پیسوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن ان کو اس کی یعنی خوب پریشر ڈالا جاتا ہے، اجازت نہیں دی جاتی، نہیں یہ گھر جو ہے فیملی کا گھر رہنا چاہیے. اگر تمہیں اس کا حصہ رکھنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے خود اس کا حصہ خرید لیں، لیکن اس کو کیسے آپ کس حق سے مجبور کر رہے ہیں؟ کیا حق آپ کو پہنچے گا اس کو مجبور کریں گے؟ اس کو جو وراثت میں حصہ ملا ہے وہ اپنا حصہ یعنی لازماً اس گھر کی صورت میں باقی رکھیں. تو اس طرح سے وراثت کے بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. جب وراثت ملتی ہے اس میں شرعی طور پہ معاملات طے نہ کرنا، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہونے لگ جاتی ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات تو ایسے تعجب ہوتا ہے، ایسی وجوہات ہوتی ہیں رشتہ داروں کے درمیان لڑائیوں کی جو کہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ جو وجہ ہے رشتہ یعنی لڑائی کی. کوئی مثلا ایک لڑکے نے، ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا، ان کے درمیان لڑائی ہوگی. اب وہ اس بچے کی ماں، دوسرے بچے کی ماں، جو کہ آپس میں کسی یعنی ان کا کوئی رشتہ ہے،
وہ آپس میں اس کی وجہ سے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور پھر اس عورت کی اور اس عورت کا جو شوہر ہے وہ آپس میں مل گئے، اور وہ وجہ ایسی لڑائی بڑی بن جاتی ہے، اور ممکن ہے وہ بچے جن کی آپس میں لڑائی ہو وہ آپس میں اتنی دیر میں صلح کر کے کھیلنے بھی لگ جائیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ لڑائی ایسے بڑی بن جاتی ہے کہ جس کے کہ ایک صرف شرارہ، ہلکا سا شرارہ تھا، جس کو وہیں روک دیا جاتا تو بات کچھ بھی نہیں تھی، اور ایسے بن جاتی کہ بعض دفعہ اپنے آپس میں نکل جاتا لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی کوئی خاص ٹیم ہے، مثلا کوئی فٹ بال ٹیم ہے یا کوئی کرکٹ ٹیم ہے، ایک جو بندہ ایک کو فیور کرتا ہے دوسرا دوسرے کو کرتا ہے، ایسی چیزوں میں بھی لڑائیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی کئی ایسے اسباب ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی حقیر اسباب ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپس میں محبت شاید اتنی سطحی ہوتی ہے کہ اتنے جو حقیر اسباب ہیں ان کی وجہ سے بھی آپس میں ایسے جو آگ ہے وہ یعنی سامنے آ جاتی ہے، اور اس قدر لڑائیاں جو بھڑک اٹھتی ہیں۔ اسی طرح بھائیو ایک وجہ مذاق ہوتی ہے، کہنے کو مذاق ہوتا ہے لیکن بھاری مذاق، یعنی کہنے کو ایک لفظ ہے، یہ ایک بات ہے جو کہہ دی، اور وہ بعد میں اس سے کہا تھا تو جواب دیا تھا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا مقصد کوئی اس کو یعنی دل دکھانا تو نہیں تھا، لیکن کہنے کو اس نے ایک بات کہی، کلمہ کہا، لیکن وہ جو بات ہے اس نے دوسرے کے دل میں گہرا زخم لگا دیا، اس کا جو دل ہے وہ دوسرے کا پھٹا جا رہا ہے، اور یہ صرف یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یعنی ایسا مذاق جس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جائیں، قطع تعلق ہو جائے، یہ تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ مذاق جو ہے وہ اسی حد میں ہونا چاہیے جس حد میں وہ مذاق ہی رہے، جس حد تک وہ ایک اچھی ایٹماسفیئر، اچھا ماحول پیدا کرنے میں مددگار ہو، جیسے ایک سنجیدہ باتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ مزاح ہو تو اس میں ایک یعنی لطافت آ جاتی ہے، سنجیدہ باتوں قبول کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی آٹے میں نمک کے برابر ایک جیسے مزاح ہوتا ہے، جیسے کہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایسا مذاق جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوں، ایسی بات جس کی وجہ سے لڑائیاں آگے شروع ہو جائیں، تو یہ انسان یہ کہہ کے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اپنی ذمہ داری ختم نہیں کر سکتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انک تداعبنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے سے مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں مذاق کرتا ہوں، لغیر انی لا اقول الا حقا، سوائے ایسے کہ میں حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، مذاق میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ جو اپنے ہاں جو رائج مذاق ہے ان کو دیکھیں کس حد تک یعنی پہنچے ہوتے ہیں، ایک تو جھوٹی باتیں بے شمار، پھر ایسی باتیں جو کہ اتنا دل دکھانے والی، اور ان کے کیا کیا بھیانک نتائج جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات صریح ظلم کی اور صورتیں بھی نظر آتی ہیں، ایک عورت، اور اس میں یعنی مثالیں تو آپ کو بے شمار ہی نظر آئیں گی ظلم کی جو نظر آتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو ظلم اپنے رشتے داروں کی طرف سے ہوتا ہے عام طور پر زیادہ بھاری ہوتا ہے، وہ زیادہ اس کو سہنا زیادہ مشکل لگتا ہے بنسبت کسی غیر کی طرف سے جو ظلم ہوتا ہے۔ ایک عورت ہے، ایک عورت تھی، اس کے جو اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے جو ایک یتیم بچہ یعنی جو اس کا جو بیٹا تھا وہ اس کے سامنے تھا، تو اس کا مال جو اس کو وراثت ملا، وہ عورت نے ضرور دیکھا، اس کو سب سے مناسب اپنا بھائی نظر آیا، نہیں بچے کا ماموں نظر آیا، اس نے اس سے بات کی، سارا مال اس کے حوالے کر دیا، اس نے اس کو خوب یعنی انویسٹ کیا، مال جو پھیلا پھولا، پھر اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بیٹا جب بڑا ہو گیا اس کے پاس آتا ہے کہ ماموں میرا جو پیسہ ہے وہ دے دیں، ماں نے بتایا کہ اس کے پاس ہے، اور وہ اس نے کلی طور پر انکار کر بیٹھتا ہے کہ میرا تو میں نے کوئی پیسہ میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں سرے سے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو یعنی بے شمار نظر آتی ہیں کہ جو کہ صریح ظلم میں آتا ہے، اور بندے نے کہاں بھاگ جانا ہے، یہ چند دن کی جو زندگی ہے اس کی خاطر وہ ایک دو پیسوں کی خاطر دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، آخر کار تو اس نے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ جو آج جس کو محروم کیا جا رہا ہے بالآخر اس نے تمہاری جو نیکیاں ہیں اگر توبہ نہ کی، تمہاری نیکیاں اس کو ملنی ہیں، اس کی برائیاں تمہارے پر لادی جانی ہیں۔ بندے کو اللہ کا خوف ہو، آخر کا خوف ہو، پھر وہی بات اس کو روکے رکھ سکتی ہے، ایسے ظلم سے باز رکھ سکتی ہے۔ اس طرح بھائیو اور بھی آپ کو کئی ایک اسباب نظر آتے ہیں، مثلا بدگمانیاں، ایک بات کسی نے کوئی کہی جس کا کہ ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں، اب کہنا کہ نہیں اس کا یہی معنی تھا، حالانکہ دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے، اس کا آرام سے آپ اچھا معنی بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اس کو برے معنی پر ہی محمول کرنا، برے معنی پر ہی اس کو یعنی لے کر جانا اس کی بات کو، کہ اس کا معنی یہی تھا، اس کے پھر آگے نیتوں میں شک کرنے لگ جانا، اور بدگمانی ایک بڑی وجہ ہے آپس میں لڑائیوں کی، جہاں تک ہو سکے حسن ظن کرنا چاہیے آپس میں۔ اگر دوسرے کی طرف سے کوئی بات ہے تو پہلے یہ سوچیں کیا کوئی ایسے
وجہ ہو سکتی ہے, کوئی اچھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے کام کیا ہو. ظاہری طور پہ اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئی, کیا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جو کہ اس کے لیے عذر کے طور پہ آپ پیش کر سکیں؟ اگر کوئی ایسی صورت نکل رہی ہے تو اس کو اچھے معنی پر اچھا معنی پہنانے کی کوشش کریں, حسن ظن کریں. اسی طرح غیبت تو اس کی تو آپس میں یعنی اتنی بھرمار ہے رشتہ داروں کے درمیان, اتنی بڑی وجہ ہے لڑائیاں ڈالنے کی, جو ایک دوسرے کی برائیاں دوسرے کے پاس کرنے بیٹھتے ہیں. ہماری کم ہی مجالس ہوتی ہیں جو کہ غیبت سے خالی ہوں. کسی رشتہ دار کا ذکر چھیڑ کے دیکھیں دوسرے رشتہ داروں کے سامنے, آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلی بات جو کہی جائے گی, اگر اچھائی کوئی ہوگی بھی ذکر کی بھی جائے گی, ہاں وہ یہ کرتا ہے لیکن, اور پھر لیکن کے آگے جو فہرست ہے کہیں لمبی ہوتی ہے. برائیوں سے پاک تو کوئی بندہ نہیں, لیکن یہ غیبت کی کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا جرم جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے, تو ایسے بن گیا جیسے ایک فروٹ ہوتا ہے, ویسے ہر مجلس میں اس کے بغیر مجلس کی جو مٹھاس ہے وہ نہیں آتی جب تک کہ اس کی غیبت نہ کر لی جائے. یہ بھی ایک لڑائیاں ڈالنے کی بڑی وجہ ہے. اور الغرض کے جو بھی شریعت کی مخالفت ہوگی آپس کے تعلقات میں, جہاں بھی شریعت سے منہ موڑا جائے گا, شریعت سے روگردانی کی جائے گی, لازماً اس کے برے نتائج ہی نظر آئیں گے. شریعت کی جو بھی مخالفت ہوگی, آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, مجھے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن اس کے نتائج لازماً بھیانک ہی ہوں گے. اور جتنا بڑا جرم کسی چیز کو شریعت نے قرار دیا اتنے ہی زیادہ اس کے بھیانک نتائج آئیں گے. یعنی جو مکروہ چیز ہے اس کا بھی نقصان ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا, جو حرام چیز ہے اس کا اور زیادہ ہوگا. حرام میں سے بھی جو زیادہ حرام ہے, یعنی جو کبیرہ گناہ, اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو اس کے اور زیادہ بھیانک نتائج آئیں گے. بھائی شریعت کی روشنی میں بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے, جب کہا جائے کہ بھی وہ آپس میں تعلقات اچھا کرنے کے لیے صرف اچھا مسلمان ہونا کافی نہیں, اچھا انسان ہونا بھی ضروری. یہ جملہ اصل میں بڑا خطرناک ہے. یہ جملے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو بڑا محدود کر دیا, کیونکہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ بس نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ جو مراسم عبودیت ان کو اختیار کر لینا. باقی اچھے انسان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سارے معاملات اس کے اچھے ہوں. جب ہم کہتے ہیں اچھا مسلمان تو اس میں صرف عبادات تو نہیں آتی نا, اس میں عقائد بھی آتے ہیں, عبادات بھی آتی ہیں, اس کا سلوک جو اس کا اخلاق ہے وہ بھی سارے آتے ہیں, اس کے معاملات بھی اس کے اندر آتے ہیں. جیسے جیسے ہم شریعت کے جتنا قریب ہو کے زندگی گزاریں گے شریعت کے مطابق, اتنا ہی زیادہ صلح صفائی کے ساتھ اور اچھے سعادت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ میسر نصیب کریں گے. اس کے اثرات کے طور اگر آپ اثرات دیکھیں ان اختلافات کے, بعض دفعہ تو سطحی سی چیزیں ہوتی ہیں, اختلاف ہوا تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا, لیکن بسا اوقات یہ جو اختلافات ہیں یہ جڑ پکڑ جاتے ہیں. آگے آگ جو ہے وہ ایک شرارہ پہلے ہوتی ہے, اس پہ آگے پھیلتی جاتی ہے اور آپس میں قطع کلامی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہو جاتے ہیں. اور حتیٰ کہ بعض اوقات تو آپ سنتے ہیں یعنی بہت قریبی رشتے دار ایک دوسرے کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے پیچھے بھی ہوتے ہیں, حالانکہ یعنی وہ رشتے دار ہوں گے, وہ اس کا خونی نسب سے بھائی ہوگا یا باپ بیٹے کا رشتہ بھی ہوگا, اس میں بھی ایسی باتیں نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, کیسے انسان کو دنیا کی حوث ہے کیسے ظلم کرنے پر یعنی اس کو آمادہ کر دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو اس کے اثرات ہیں یہ بہت بھیانک آگے جا کے ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں. آخری بات یہ کہ اس کے علاج کے طور پہ اس کا علاج کیا ہے, جو رشتہ داروں کے درمیان لڑائیاں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہماری اپنی لڑائی ہو, ہمارے رشتہ داروں کے درمیان یا ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنے رشتہ دار کے ساتھ کوئی لڑائی ہے تو ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے. اس تعلق سے پہلی بات ہے کہ شریعت نے ہمیں جو باتیں گزری, جو اسباب گزرے, انہی اسباب کو ختم کرنا ظاہر ہے اس کا علاج ہے, ان سارے اسباب کا علاج ہے. مثلا حسن ظن کرنا, حسد نہ کرنا, غیبت نہ کرنا, چغلخوری نہ کرنا, جو بھی برائیاں ظلم نہ کرنا, ان کو ختم کرنا وہ ان کا علاج ہے. اسی طرح اچھی بات کہنا اور جو شریعت نے صلہ رحمی کا حکم دیا اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا. ایک بات جو خاص طور پہ یہاں پہ یعنی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس میں جو واعظ ہوتا ہے اس کا بڑا کردار ہے. واعظ کرنا, نصیحت کرنا, دوسرے کو کہیں لڑائی ہو جائے تو ان رشتہ داروں کے پاس جا کے ایک ایسا بندہ جو واعظ کرنا جانتا ہو, یعنی جس کو بات کرنی آتی ہو اچھی طریقے سے, نرمی کے ساتھ سمجھا سکے. ضروری نہیں وہ خاندان میں ہی ہو سکتا ہے پڑوسی ہو, لیکن ایسا شخص جس کو بات کرنی اچھی آتی ہے
وہ جا کے جس کی لڑائی ہو رہی ہے اس کو جا کے سمجھائے، پاس بیٹھے، اور یہ بات جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. جیسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑائی شروع ہو رہی ہے، جتنی جلدی بات کی جائے اتنا ہی پہلی جو سٹیج پہ اس کو ختم کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. بات کرنا بڑا مؤثر ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ بھی ہمارا اس میں ایک مثبت کردار ہو، جہاں ایسی بات نظر آتی ہے جا کے ہم خود کریں، یا ایسا بندہ جس کو اس کی صلاحیت ہے، جو اس کو جانتا ہے، جا کے وہ ان کو بات چیت کرے، صلح کرنے کی کوشش کریں، صلح کرانا اس کی کوشش کرنی چاہیے. صلح خیر، اللہ تعالیٰ نے صلح خیر، صلح کرانا اچھا ہے. ایک نیکی کا کام سمجھ کے یہ نہ ہو کہ ہم کہیں گے چچا اور مثلا اس کے بیٹے کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی تو ہم کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ہم اگر اس میں اپنا کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں تو لازماً ادا کریں. اس لیے نہیں کہ ہمیں اس صلح سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے، مادی طور پہ ملنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے والصلح خیر، اور اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. تو یہ صلح کرانا ایک نیکی کا کام ہے. اس کے وہاں جائیں، ان سے بات چیت کریں، کوشش کریں آپس میں ایک یعنی میل جول پیدا کرنے کی، صلح کرانے کی. بڑا مثبت کام ہے، اور یہ ثواب کا کام سمجھ کے ضرور اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی برائی کرے اس کا اچھائی سے جواب دینا، اور جس کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی اس کے نتیجے میں دوست بن جاتا ہے. اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے. یہ دعا صرف یہ عملی کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے ہیں. کہ اللہ ہمارے دل کو ایمان والوں کے لیے کینے سے پاک کر دے. تو رشتہ داروں کے لیے بھی، دوسرے رشتہ داروں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، ان کے ساتھ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی ایک علاج کا حصہ ہے. بعض اوقات بھائیو یہاں تک نظر آتا ہے کہ وہ آپس میں کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ساتھ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، لڑائی کا خاتمہ نہ ہو جائے، بلکہ ان کی وراثت میں اور چیزیں جائیں، لڑائی بھی ان کی وراثت میں جائے. وہ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے فلاں چچا کے ساتھ بات نہیں کرنی، میں مر جاؤں گا پھر بھی تم نے اس سے بات نہیں کرنی، میرے مرنے کے بعد اگر تم نے اس سے بات کی تو پھر بھی میں تمہارے ساتھ قیامت کے دن تک ناراض رہوں گا. اس طرح کی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں. یعنی وہ جو اس کے آپس میں نفرت ہے، وہ کوشش اس کی یہاں تک نفرت بڑھ جاتی ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے ساتھ کی نفرت ختم نہ ہو جائے، آگے بچوں میں بھی منتقل ہونی ضروری ہے. تو وہ ایسی صورت اگر بالفرض ہو جائے، اور ہوتی ہے ایسی صورت، تو وہ بچے کو چاہیے کہ وہ جو بچہ یا جو بھی ان کی اولاد ہے، اس کو چاہیے باپ نے جو بھی کہا ہے اس کو نصیحت کی ہے، جو باطل کی نصیحت کی ہے اس کو نہ مانے. یہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، اس کے لیے بوجھ بنے گا. اس کے باپ کے لیے اگر اس میں اس نے اس کی اطاعت کر لی، ایسی جو چیز ہے اس میں اطاعت نہیں کرنی. اس کو چاہیے اپنے چچا سے حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور جو باپ ہے اس نے جو کہہ دیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. لیکن یہ آگے وراثت میں ایک عجیب چیز ہے کہ یعنی وراثت میں کوشش کی جاتی ہے منتقل کرنے کی، جو آپس کا کینہ یا بغض و عداوت ہے اس کو. تو یہ اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک معاملہ یعنی بڑا خطرناک ہے، یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ ایسے وہ وجوہات جن کی وجہ سے قطع رحمی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے لڑائیاں ڈلتی ہیں، ان کو وجوہات کو جاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ختم کرنا، ان کو علاج کرنے کی کوشش کرنا، صلح کرانا. ان کے جو اگر کہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. صرف لڑائی ہو ہی گئی لیکن اثرات کو حتی الامکان کم کرنے کی، برے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. جہاں تک اس کے عفو درگزر سے کام لیا جائے، صبر برداشت ہو. اور پھر اگر یہی سٹیج آتی ہے کہ مثلا دو کی لڑائی ہوگی اور کہیں شریعت کے عدالت میں فیصلہ جانا پڑتا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے. پھر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، کہ ان میں سے جب ان کو کہا جاتا ہے، اللہ رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک جماعت ہے جو منہ موڑتی ہے. تو یہ منافقین کا طرز ہے. مومنین جو ہے ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اگر آپس میں نہیں صلح ہو رہی اور کوئی صورت نہیں ہے اور عدالت میں جانا پڑتا. عدالت سے مراد ہے کہ ضروری نہیں عدالت یعنی رجسٹرڈ عدالت، ممکن ہے مفتی کے پاس یا کہیں شریعت کی روشنی میں کس کے کیا حقوق ہیں اس تناظر میں اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن معاملہ جلدی ختم ہو، جیسے بھی ہو اچھے طریقے سے معاملہ جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ
ہمیں صلہ رحمی کرنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح اسے ہمیں ہمارے سے مطلوب ہے۔ اے اللہ ہمارے دل تمام مومنین کے لیے کینے سے، بغض سے، عداوت سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا اسے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں جو ہمارے سے کوتاہی ہوگی اے اللہ اس کو معاف فرما دے، آئندہ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک شام میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مظلوم بیچارے مسلمان وہاں پر ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ ان کو طاقت تو مہیا فرما۔ اے اللہ جو مجرم، جو سفاک قاتل ان پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلم سے ان کو نجات دلا دے۔ اے اللہ جو بھی اسلام مسلمانوں کے خلاف چال چلنے کی کوشش کرے اللہ اس کی چال کو اسی بری پھیر دے، اس کے ہم دشمنوں کی چالوں سے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہمارے پر آشکارا فرما دے۔ اے اللہ جہاں بھی ہمارے بھائیوں پہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اللہ برما میں اللہ بنگلہ دیش میں، جہاں جس خطے کو بھی ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اے اللہ تم مرحوم جو مظلوم مسلمان ہیں تو اللہ تم کی مدد فرما۔ جو بھی مسلمان تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے اے اللہ لڑ رہے ہیں ان کی بھی تو مدد فرما، ان کی نیتوں کو خالص فرما، اپنے لیے اپنے دشمنوں پر ان کو غلبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما